السلام علیکم خواتین و حضرات. غصہ کیسے کنٹرول کریں، غصے کو ہم کیسے قابو کریں؟ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے کتنا مہلک ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے جذبات جس طرح سے وہ دوسروں کو کنوے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت ہرٹ کا باعث بنتے ہیں، ان کو بہت وہ پریشان کرتے ہیں. غصے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. غصے ہی کے نتیجے میں جو ہم الفاظ کہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے اس قدر سخت ہوتے ہیں اور اس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں خواتین و حضرات کچھ ٹپس پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان میں سے ایک کیٹیگری ٹپس کی یہ ہے کہ جو آپ فوری ٹپس کہہ سکتے ہیں، جو فوری میجرز ہیں، جو آپ ان کو شارٹ ٹرم میجرز کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے لانگ ٹرم میجرز ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا منصوبہ بندی کر کے ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. تو جہاں تک جو شارٹ ٹرم میجرز ہیں، جو فوری اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ان کا اصل یہ ہے کہ ہم اپنے رد عمل کو ڈیلے کریں. رد عمل جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ذرا سا اگر آپ کو وقفہ مل جائے گا اپنے رد عمل میں تو وہ غصہ جو بالکل پیک پہ چڑھا ہوا تھا وہ بہت کم ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جگہ کو تبدیل کر لیجیے. جیسے آپ کو غصہ آئے، اگر آپ ایک کمرے میں ہیں تو فوراً باہر چلے جائیے. اسی طریقے سے اپنے پاسچر کو تبدیل کر لیجیے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی کو پیجیے، اس کے نتیجے میں بھی ایک وقفہ آئے گا. پھر لمبے لمبے سانس لیجیے، وہ لمبے لمبے سانسوں کے ذریعے سے بھی وہ ڈیلے ہوگا. پھر اپنے آپ کو یہ جملے سجیسٹ کیجیے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے ٹھنڈا رہنا ہے. اور خواتین حضرات اگر اس کے باوجود بھی محسوس ہو کہ غصہ نہیں چاہ رہا تو پھر آپ ایک فزیکل ریلیز کا اہتمام کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پکڑ کے آپ کسی تکیے پہ مار سکتے ہیں، کسی نرم چیز پہ مار سکتے ہیں، کسی پلو کو آپ پنچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو اندر آپ کے اندر چیز بلڈ ہوئی ہوئی ہے، جو غصہ ہے، وہ باہر نکل آئے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ہارملیس ہوگا اگر وہ کسی چیز پر نکلے. جو خواتین حضرات جو طویل المیعاد اس سلسلے میں جو لانگ ٹرم میجرز ہیں، جو لانگ ٹرم اس سلسلے میں آپ کو میں ٹپس دینا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ اینالائز کیجئے کہ میرے اندر غصے کی کچھ ایسی کیفیات ہیں جو بعض سچویشن سے پیدا ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو ان سچویشن سے اوائڈ کیجئے. دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے کہ فلاں چیز سے مجھے غصہ آئے گا، فلاں چیز سے میرے اندر میں بالکل بے قابو ہو جاؤں گا. تو کوشش کیجئے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے، مگر جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنی وہ کوشش کیجئے. اس سلسلے میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنے رسپانس کو اپنے دماغ میں ویژولائز کیجئے، اپنے دماغ میں امیجن کیجئے، اور یہ کیجئے کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا تو میں نے ایسے بیہیو کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف سجیشن. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آئے گا تو میں یہ کروں گا، میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، میں رد عمل کا شکار نہیں ہوں گا. تو یہ سیلف سجیشن جب غصہ واقعی آتا ہے تو آپ کے کام آ جاتی ہے. پھر خواتین حضرات ایک اور لانگ ٹرم میجر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ریلیکس رکھیے. ہم لوگ انڈیویجولز ہیں، ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو عام طور سے ٹینس رہتے ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ریلیکسیشن کا لیول ہے ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایکسرسائز کرنا یا ہلکی پھلکی انٹرٹینمنٹ کرنا یہ ہماری طبیعت کو ریلیکس کر دیتا ہے، اور آپ کا جو بفر ہے، جو آپ کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ذرا بڑھ جاتا ہے اور وہ دیر سے آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ریلیکسڈ انڈیویجولز ہوں. پھر خواتین حضرات ایک اور جو لانگ ٹرم میجر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو خدا سے نزدیک آنے اور لوگوں کو معاف کرنے کا ایک سبب بنائیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ غصے کی جو وجہ ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ دوسرے کے ساتھ ہمیں یہ تعلق رکھنا ہے کہ ہم بھی یہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں، ہم بھی دوسروں کے لیے غصے کا باعث بن جاتے ہیں. تو جب ہم غصے میں آ کے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کرے گا، تو آئیے ہم بھی اس کو ایک معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. بجائے سے کہ ہم غصہ کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس بندے کو معاف کر دیں اگر جہاں تک ممکن ہے. پھر خواتین حضرات ایک اور جو طویل المیعاد میجر ہے، جو ایک لانگ ٹرم میجر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ ریلائز کریں کہ دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی کام آخری درجے کے لیے تک پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر ایک میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے. دوسروں کی اچھائیوں کی طرف نگاہ رکھیں، خاص طور پہ اگر وہ معاملہ کسی ایسے فرد سے ہو کہ آپ غصہ اس فرد پہ آ رہا ہے تو فوراً اس فرد کی اچھائی پہ نگاہ کیجیے. کیونکہ جیسے ہی آپ اس کی اچھائی پہ اپنی نگاہ کو ڈائیورٹ کریں گے تو اس شخص کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کا جو مثبت کردار ہے آپ کی زندگی میں، وہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے گا. خواتین حضرات یہ وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میجرز تھے. اگر یہ بار بار ہم پریکٹس کریں تو امید ہے کہ ہمیں غصے پہ قابو پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے ان سب میجرز کے باوجود، ان سب اقدامات کے باوجود، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپولوجائز کریں، ہم معذرت کریں اس سے جس سے ہم نے زیادتی کی اور غصے کا اظہار کیا، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، اور اگر ہم نے کوئی اور زیادتی کی ہے
تو اس کا بھی ازالہ کریں، اس کی بھی تلافی کریں، کیونکہ اسی میں بڑائی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بالآخر شاید ہمیں اس جگہ پہ لے جائے کہ ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔